السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس عظمیٰ اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور گلستان جوہر کیمپس کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا، میں آپ کی کتاب میں شامل سبق لے کر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے اونچی اڑان، اور یہ ہے صفحہ نمبر 45 پر۔ تو بیٹا بک کھولیے۔ یہ سبق دو بھائیوں کے بارے میں ہے جنہیں رائٹ برادران کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، آرول رائٹ اور ولبر رائٹ۔ یہ وہ بھائی ہیں، ان دونوں نے مل کر پہلی بار ہوائی جہاز ہوا میں اڑایا۔ سن 1903 میں امریکی فوج ہوائی جہاز بنانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ جہاز تو انہوں نے بنا لیا، مگر وہ جہاز اڑ نہ سکا۔ اس وقت امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے۔ لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 دن ہی گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا اور دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور یہ 2 آدمی کون تھے؟ یہی 2 بھائی تھے، ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 16 اپریل سن 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست سن 1871 کو ریاست اوبایو میں پیدا ہوا۔ یہ دونوں بھائی تمام عمر ایک ساتھ رہے۔ دونوں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں گہری دوستی بھی تھی، تو وہ ہر وقت ساتھ رہتے، کھیلتے اور ساتھ ہی کام بھی کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے، فادر، ان کا نام تھا ملٹن رائٹ، اور وہ ایک پادری تھے۔ ان کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے، گھر سے باہر رہتے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، ریاضی یعنی میتھس، اور وہ خاص طور پر مختلف آلات کو استعمال کرنے میں ایکسپرٹ تھیں، مہارت رکھتی تھیں۔ آلات ٹولز کو کہتے ہیں، انسٹرومنٹس کو کہتے ہیں، اور وہ خود بھی مختلف چیزیں بناتی رہتی تھیں۔ آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں یہ بتایا ہے، لکھا ہے اس نے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان کے تجسس کو ابھارے وہ ان کے بارے میں کھوج لگائیں۔ یعنی ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو بس اس پر ڈٹ جائیں۔ اور ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے کا بھی رجحان غالب تھا۔ 2 لائبریریاں تھیں، جن میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری میں عام کتابیں تھیں۔ وہ لوگ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اس وجہ سے بھی دونوں بھائیوں کے دل میں پرواز کے بارے میں، جہاز اڑانے کے بارے میں تجسس پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ملٹن رائٹ یعنی ان دونوں بھائیوں کے جو والد تھے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آئے، اور وہ کھلونا جو تھا وہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد جب وہ چھوڑتے تو وہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کی جیسا تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی اور ولبر 11 سال کا۔ دونوں بچوں کو اڑان بھرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور جب ان کو یہ کھلونا ملا تو ان کے شوق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دونوں بھائی ہر وقت اس کھلونا ہیلی کاپٹر سے کھیلتے۔ آخر کار وہ کاغذ پھٹ گیا اور وہ کھلونا ان کا ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دوبارہ ویسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ رہا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ ان سے ناکام تو ہوا، مگر ان کے دل میں ایک اور نیا خیال آیا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے بہت سارے ڈیزائن بنائے۔ آخر کار وہ ایک صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب پتنگیں ان کی جو وہ بناتے تھے وہ اس طرح اڑتی تھی کہ جیسے انہیں پر لگ گئے ہوں۔
کچھ دن بعد دونوں بھائیوں نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا اور اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ کچھ نہ کچھ کرنے کی ان میں لگن تھی، کوئی نہ کوئی کام دونوں بھائی مل کر کرتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈ جہاز اڑانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ گلائیڈ جہاز اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ سے اڑایا جاتا ہے، ہاتھوں کی مدد سے۔ اور جب رائٹ برادران نے یہ سنا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے کہ ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے، اور انہوں نے سوچا کہ انسان کا فضا میں اڑنے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی فضا میں اڑنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ آدھا سبق یہ ہمارا ہو گیا، آدھا سبق لائف ڈسک سیشن ہوگا ہمارا، میں اس میں کنٹینیو کروں گی۔ جتنا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے ہم اس کی مشق پہ آ جاتے ہیں۔ تو بیٹا اب آئیے آپ صفحہ نمبر 49 پہ۔ اس میں مشق دی گئی ہے اور کچھ سوالات ہیں، اس میں سوالوں کے جواب کرتے ہیں۔ ہم صرف وہی سوال کریں گے جن کے جوابات اتنے سبق میں آئیں جتنا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے۔ صفحہ نمبر 49۔ پہلا اس کا سوال ہے، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس سوال کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 46، سیکنڈ اس کا جو پیراگراف ہے اس میں لکھا ہے کہ ویلبر رائٹ امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا اور چھوٹا بھائی آرول رائٹ ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ اس میں اوبایو لکھا ہے، اس کو صحیح کر لیے گا، اوہایو ہے ریاست کا نام۔ تو سوال کا جواب ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جی بیٹا اسی پیج پر صفحہ نمبر 46 پر دیکھیے، پیراگراف چوتھا 5واں پیراگراف ہے، یہ دیکھیں جہاں پر آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہ اور اس کے نیچے والا جو پیراگراف ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ ان کے گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، 2 لائبریریاں تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ اس طرح سے اس سوال کا جواب بنے گا۔ سوال نمبر 3 ہے اس کا، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیا اثر ڈالا؟ ان کے گھر کا جو ماحول تھا، جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی، اس ماحول نے، اس تربیت نے ان کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ ان کے ذہن میں مختلف چیزوں کے بارے میں تجسس پیدا ہوتا، اور ان کا ذہن، ان کا دماغ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جو چیز ان کے تجسس کو ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں۔ صحیح ہے۔ ان سوالوں کے جوابات اگر آپ کو کلیئر نہ ہوئے ہوں تو آپ یہ جو لائیو سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی تو اس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ لائیو سیشن میں ہم یہ اپنا سبق بھی مکمل کریں گے اور اس کی جو باقی کی مشق ہے وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ لائیو سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ بیٹا۔